اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وروضة ترقى وتمتعه فيها طويلا صلاة اللهم صل على محمد وآل محمد والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعليه الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وهو أصدق الصادقين وقال والحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلاة محمد اللهم صل على محمد وآل محمد مشہور و معروف آیت کریمہ کہ جس کی تلاوت ہم لوگ مسلسل سنتے آ رہے ہیں کرتے آ رہے ہیں یہ وہ آیت کریمہ ہے کہ اگر ہمارے گھروں میں بچوں سے بھی پوچھا جائے کہ آئے مودت سناؤ تو وہ آئے مودت سنا دیتے ہیں، ترجمہ بھی بتا دیں گے کہ اللہ اس آیت کریمہ میں ہم سے کیا کام ہے، اللہ اس آیت کریمہ میں ہم سے کیا حکم دے۔ اگر ہم چھوٹے سے ایک بچے کو دیکھیں جو اپنے ماں باپ سے آ کر یہ کہے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہم اس کا صلہ آپ کو دینا چاہتے ہیں، آپ نے جو میرے لیے زحمتیں اٹھائیں ہم چاہتے ہیں وہ سب کچھ آپ کا حق ادا کرتے، تو کوئی بھی عقل مند انسان آ کر یہ کہے گا کہ بھلا کیسے ممکن ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بچہ آ کے اپنے ماں باپ کا حق ادا کرے۔ کیوں؟ کیونکہ روایات میں بھی ہمارے پاس یہی آیا ہے کہ اگر بارش، ہم نے دیکھا پرسوں کتنی بارش ہو رہی ہے، اگر بارش کی قطرات کی مقدار کے برابر یعنی جتنی بارش ہو رہی ہے اس کوانٹٹی میں اس کی بوندوں کی گنتی اگر ہم کریں اس مقدار میں اگر ہم ماں باپ کی خدمت کریں، اول تو ہم گن نہیں سکتے، دونوں یہ کہ اس مقدار میں ہم ماں باپ کی خدمت کر نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی کہا جائے اگر تم نے اس مقدار میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر دی، پھر اور ایک اور ہم سے مثال دے کر کہا گیا کہ اگر تم نے صحراؤں کی ریت، صحرا یعنی ایک بیابان جنگل، اس کی ریت کی مقدار کے برابر، ہم نے دیکھا ہے کہ ایک مٹھی ریت کے ہم ذرے نہیں گن سکتے، تو ایک صحرا اس کی ریت کی ذرات کی مقدار کے برابر اگر ماں باپ کی خدمت کر بھی لی تو بھی اس ایک رات کا حق نہیں ادا کر سکتے جب تم شکم مادر میں ہو، یعنی ایک رات کا حق نہیں ادا ہو سکتا اگر اس کوانٹٹی میں ماں باپ کی خدمت کر بھی لی۔ اگر ماں باپ کا حق نہیں ادا ہو سکتا تو رسول نے فرمایا میں اور علی اس امت کی روحانی بات ہے، جب اپنے مجازی ماں باپ کا حق نہیں ادا ہو سکتا تو روحانی باپ کا کیسے حق ادا ہو سکتا؟ لوگ آگے رسول سے سوال کر رہے ہیں یا رسول اللہ آپ نے ہمارے لیے بڑی زحمتیں اٹھائی ہیں، بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں، آپ کو کانٹوں پہ چلنا پڑا، آپ پر گندگی پھینکی گئی، آپ کو بائیکاٹ کر دیا گیا، لوگوں نے بات چیت کرنا بند کر دیا، ہم یہ چاہتے ہیں ہم آپ کو اجر دیں۔ رسول خاموش، اللہ نے جواب دیا میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اجر کر دینا ہی چاہتے ہو، صلہ دینا ہی چاہتے ہو تو فقط یہ کہ تم میرے قرابت داروں سے محبت کر۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ بدلے میں گھر مانگ لیتا تو لوگ کہہ سکتے تھے یا اللہ ہم گھر کیسے دیتے،
پھر رہیں گے کیا؟ اگر اللہ اجر رسالت میں یہ کہہ دیتا اپنی ساری زندگی کی مال و دولت دے دو، تو لوگ کہہ سکتے تھے یا اللہ مال و دولت دے دیں گے تو پھر ہم خود کیا خرچ کریں گے، بچوں کا کیا ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ بھی ایسا نہیں مانگا۔ اللہ نے اگر مانگا تو کیا مانگا؟ محبت مانگا، جس کے لیے کوئی پیسہ خرچ نہیں ہو۔ محبت میں کچھ تو نہیں خرچ ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا نا کہ اکثر ابھی ہم لوگ مجلسوں میں جاتے ہیں، کتنے چہرے ایسے ہوتے جن کو ہم پہلے نہیں جانتے ہو، لیکن مجلسوں میں بار بار جب دکھنے لگتے تو ایک دل سے محبت ہو جاتی، ایک اپنے آپ آٹومیٹکلی ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی، خالی مسکرا کر دیکھنا بھی اچھا لگتا ہے۔ اگر ہم پوچھیں ایک دوسرے سے کہ آپ نے ان کو کیا دیا محبت کرنے کا، انہوں نے آپ سے کیا دیا محبت کرنے کا، تو ہم کہیں گے نہیں کچھ نہ دیا نہ کچھ دیا، بس دیکھتے ہی دیکھتے عزادار ہے محبت ہو گئی۔ جو رو رہا ہے گریا کر رہا ہے، کچھ خاص محبت اس سے اور بڑھ جاتی ہے کہ زیادہ رونے والا۔ ہم دیکھتے نا کہ جب ہم جیسے لوگ ان لوگوں کو عزیز رکھنے لگتے ہیں جو زیادہ روتے ہیں گریا کرتے ہیں، شہزادی کتنا عزیز رکھتے ہیں۔ بہرحال اگر ہم ایک دوسرے سے مل کر خالی دیکھنے میں محبت ہوئے جا رہی ہے تو اس کا مطلب اللہ نے ہم سے اگر محبت مانگی تو بالکل فری کی چیز مانگی، جس میں ہمیں کچھ خرچ نہیں کرنا تھا، بس محبت کرنا تھی۔ اگر ہم حقیقت میں دیکھیں تو اللہ نے اتنی قیمتی چیز مانگی کہ جو ہونا تو فری میں، لیکن محبت کے بعد انسان اپنا سب قربان کر دیتا ہے جس سے محبت ہے۔ پھر وہ آ کر یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میرے پاس کیا رہے کیا نہ رہے، وہ یہ دیکھتا ہے کہ جس سے محبت ہے وہ خوش رہے۔ ہم سے محبت نہیں مانگی گئی، محبت مانگی گئی۔ بارہا عرض کیا محبت اور محبت میں فرق ہے۔ محبت جس پر ہم اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں، محبت جس پر ہم اپنی محبت بھی قربان کرتے ہیں۔ کربلا کی مائیں اپنے بچوں سے محبت کرتی تھی، اپنا سب کچھ اپنے بچوں پر قربان کرتی تھی، لیکن چونکہ اپنے بچوں کو امام حسین پہ قربان کیا، یہ محبت، اپنا سب کچھ اپنی محبت کو محبت پہ قربان کر دینا، یہ محبت۔ غور کریں ہم سے کبھی کسی عزادار نے کیا کہا ہے، بچپن سے لے کر آج تک ہم دیکھ لیں کہ آپ نے رات میں 10 بجے مجلس میں کہی کہ بھئی رات میں 9 بجے 10 بجے مجلس ہے، تو وہ یہ شرط رکھیں کہ جب آپ کھانا کریں گے تبھی ہم آئیں گے، رات کی مجلس میں زحمت ہوگی۔ کبھی کسی نے شرط نہیں رکھی، آپ 2 بجے رات میں بلائیے، 3 بجے بلائیے، پوری رات جگائیے، صبح 9 بجے آپ ماتم میں بلا لیجیے، تعزیے میں بلا لیجیے۔ ایک مرتبہ کیا کسی نے کہا کہ آپ فلاں چیز تبرک میں تقسیم کریں گے تو ہم آئیں گے؟ کسی نے نہیں کہا، کسی نے ہم سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی کہ آپ یہ مجلس میں کریں گی تو ہم آئیں گے ورنہ ہم نہیں آتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات اگر کسی کو نہیں بھی بلایا جاتا ہے، کوئی مجلس میں جا رہا ہے تو کہتا ہے میرا بھی دل چاہ رہا ہے مجلس میں جانے کا، تو سامنے والا کہتا ہے چلو مجلس ہی تو ہے، کوئی روکے گا تھوڑی نا، بالکل عام مجلس۔ کیوں؟ یہ عشق ہے۔ اللہ جانتا تھا ان سے گھر مانگے گی شاید پیچھے ہٹ جائے، اگر ان سے مال و دولت مانگی تو شاید پیچھے ہٹ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محبت مانگی، محبت ہوگی خود بخود قربانی دے۔ ہم سے کسی نے نہیں کہا کہ تبرک تقسیم کرو، لیکن ہم خود چاہتے ہیں کہ ہم تبرک تقسیم کریں، اچھے سے اچھا ہو۔ ہم چاہتے ہیں عزادار آئیں تو ہم خالی نہ جانے دیں، ہم چاہتے ہیں عزادار بھوکے آئیں تو ہم کھلا کر بھیجیں، ہم قربانی دینا چاہتے ہیں کیونکہ عشق ہے، محبت ہے، محبت۔ اگر عشق نہ ہوتا تو یہ ہم قربانی دے سکتے تھے؟ نہیں دے سکتے۔ ہم نے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو سال بھر اپنا کھانا نہیں کھا پا رہے، لیکن پھر بھی پورے سال پیسہ جمع کر رہے ہوتے ہیں، کس لیے؟ امام کے عزادار آئیں گے ان کے لیے۔ امام کو تھوڑی نہ کہ سب پیسہ ہم امام کو بظاہر تھوڑی دینے دے رہے، لیکن امام ہماری ان کی بات دیکھ رہے ہیں۔ اگر انسان امام حسین کے نام پر 1 کپ چائے بھی پلاتا ہے تو چائے کی کوانٹٹی بھی امام کے پاس رہتی ہے کہ ہاں اس نے میرے نام پر اتنے کپ چائے بنائی، اتنے کپ چائے لوگوں کو پلائی۔ امام فراموش نہیں کرتا۔ یہ تو خداوند عالم کا فضل و کرم ہے، مالک کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑا۔ یہ امام حسین کا فضل و کرم، اگر ہم امام حسین کا دسترخوان بچھا لیں تو بدلے میں امام حسین علیہ السلام کیا ہمیں عطا کرے، اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ جب امام حسین علیہ السلام سڑک سے گزر رہے ہیں، کچھ لوگ مزدور ٹھیلا چلانے والے، سڑک پر ٹھیلا لگانے والے بیٹھے، کھانے کا وقت تھا، کھانا دسترخوان بچھایا، ایسے ہی سڑک پر کنارے دیکھتے ہیں کہ امام حسین سڑک سے جاتے۔ ایک نے فوراً کہا کہ تم لوگ رکو، میں امام حسین کو بلانا، وہ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائے۔ دوسرے نے کہا کہ کتنی عجیب بات کر رہے ہو، کہاں علی کا لال، فاطمہ کا لال، رسول کا نواسا، جس پر ملائکہ سلام کرے، ایسی بلند ذات ہمارے ساتھ بیٹھ کر زمین پر کھانا کھائے۔
اس نے کہا کہ امام حسین ہے. دوڑتا ہوا گیا, امام سے کہا کہ مولا میرے ساتھ آپ آ کر دسترخوان پہ بیٹھ جائیں. امام نے ایک مرتبہ بھی جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ کہاں میں کہاں تو. امام نے فرمایا ٹھیک. امام آئے, دسترخوان پہ بیٹھے, سوکھی روٹیاں امام کے آگے بڑھا دی. امام نے وہی سوکھی روٹیاں تناول فرمائی اور پھر امام نے حکم دیا کہ اب کل تم لوگوں نے جو آج مجھ سے کہا میں نے وہ سنا, اب کل جو میں تم سے کہوں وہ تم لوگ سنو. کل تم لوگوں کی میرے گھر دعوت, تم لوگ میرے گھر کھانا کھانا. ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے. مولا گھر میں تشریف لائے اور فرمایا خمبر کل میرے کچھ عزیز دوست گھر پہ مہمان بن کے آئے, ان کے لیے اچھے کھانے کا انتظام کرو. پہلے انہیں اچھے کپڑے دینا, ان کو کچھ مال و دولت دینا, انہیں کچھ ہدیے تحفے میں دینا اور پھر انہیں کھانا کھلانا. اور پھر اگر کوئی امام حسین کے لیے دسترخوان بچھا سوکھی روٹیاں پیش کر رہا ہے تو عوض میں امام حسین اسے کیا کرتے ہیں؟ ہم اگر آج امام حسین کے نام پہ خرچ کر رہے ہیں, اگر آج ہم امام حسین کے نام پر عزاداروں کو کھانا کھلا رہے ہیں تو ناممکن ہے کہ امام حسین روز محشر ہمارے لیے دسترخوان نہ بچھائے. ناممکن ہے کہ امام حسین ہمارے رزق کے ضامن نہ ہو جائے. ہم دیکھیں کہ یہ جذبہ ہے, عشق ہے, محبت کا, کہ وہ لوگ جو اپنے بچوں کے لیے انتظام نہیں کر پا رہے ہوتے. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتے پھر بھی زیارت کے لیے پیسے جمع کرتے. کیوں جا رہے ہیں زیارت پر؟ نہ جائیں, پیسے نہیں ہیں لیکن نہیں جائیں گے. کیوں؟ جانتے ہیں کہ ہاں ایک بار امام حسین کی زیارت کو جانا گویا امام حسین خود اس کی زیارت کو آؤ. کتنے روایات, کتنے واقعات. ایک دن آپ خرچ کرو 1 لاکھ درہم امام حسین کی طرف سے تمہیں واپس ہو. اتنا منظور ثواب کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ایک سلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اچھا, ہم کبھی سوچتے کہ ہم جب سے دنیا میں آئے ہم نے ہوش سنبھالا, ہم نے جیسے ہی دیکھا 29 ذوالحجہ کا چاند ہوا پھر سے سب کچھ ویسے ہی ہونے لگتے ہیں. ویسے ہی امام باڑہ سجنے لگتے ہیں, ویسے ہی لوگ ماتم میں آنے لگتے ہیں, بالکل ویسے ہی 10 دن کا محرم, اس کے بعد محرم کا وہی روٹین, مجلس کرنا, آنا, شب داری جانا. ہم نے کبھی سوچا کہ بار بار ایک ہی چیز ہو رہی ہے, ہم بور نہیں ہوتے؟ اگر ہمارے سامنے ایک ہی چیز بار بار ایک ہی ذکر کیا جائے تو بور ہو جاتے. اکثر دیکھیں نا گھر میں بزرگ ہوتے ہیں, ان کی ایک ہی کہانی ہمیشہ چلتی. جب وہ کچھ سنانے جا رہے ہوتے تو جوان کہتے ہیں پتہ ہے بہت بار سنا چکے آپ, اس کے آگے کی جوان کچھ سنانے تھک جاتا ہے سنتے سنتے. لیکن ہم نے اگر اپنے بچپن کو دیکھا تو بچپن وہ تھا جب ہم مجلسوں میں جاتے تھے اور جھوٹ موٹ رو رہے ہوتے. اگر رونا نہ آئے, سب بڑوں کو دیکھتے تھے روتے ہوئے, جھوٹ موٹ رونے لگتے تھے. دھیرے دھیرے عمر میں اضافہ ہوا, عشق میں اضافہ ہوا, معرفت میں اضافہ ہوا, آنسو بہنے لگے. جتنا جتنا ہمارا قد بلند ہوتا رہا, جتنا جتنا ہماری عمر زیادہ ہوتی رہی, ہم آنسو بے پناہ بہانے لگے. ایک ہی یا حسین کا ذکر دن بھر میں ہم 5 مجلسوں میں بھی سنتے تو ساری مجلسوں میں ہمیں لگتا ہے اور مصائب پڑھے جائیں, اور گریا کریں, اور روئیں. کیوں ایسا؟ اگر ہم رونے کو دیکھیں, گریے کو دیکھیں تو آج تک وہی ذکر سنتے سنتے ہم کبھی بور نہیں ہوئے. اگر ہم امام حسین علیہ السلام کی کچھ خصوصیات کو دیکھیں, مثلا 40 کسی امام, حتیٰ کہ رسول کا بھی چہرہ ہم نہیں بناتے. پہلے امام سے لے کر 11ویں امام تک کسی کا چہرہ نہیں بناتے, فقط امام حسین کے فضیلت ہے کہ جس کا ہم چہرہ بناتے. اگر ہم رسول سے لے کر 11ویں امام تک کسی کو بھی دیکھے, صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا علی یا علی یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہم کسی امام کا چہرہ نہیں بناتے, فقط کس کا بناتے ہیں؟ امام حسین کا چہرہ بناتے. اگر ہم شہادت کے لحاظ سے دیکھیں تو فقط مولائی کائنات ہمیں مل جائیں گے سارے ائمہ میں کہ جن کی شہادت ہم 3 سے 4 دن مناتے. اس کے علاوہ کوئی
نبی یا امام کسی کی شہادت ہمیں 1-2 دن سے زیادہ نہیں مناتے، لیکن امام حسین کا امتیاز ہے کہ ہم 9-10 دن پہلے سے شہادت منانا شروع کرتے ہیں اور 2 مہینے 8 دن تک مناتے۔ اتنا زیادہ دن ہم کسی کے مجلس نہیں کرتے، کسی کا ماتم نہیں کرتے، کسی پر گریہ نہیں کرتے، کسی کا ذکر نہیں کرتے، صرف امام حسین کا کرتے۔ اگر آپ کی قبر کی خاک کے بارے میں دیکھیں تو آپ کی قبر کی خاک وہ ہے کہ عام جگہ کی، تقریباً ہر نبی، ہر امام کے حرم کی مٹی بھی حرام ہے کھانا، ہم نہیں کھا سکتے، مٹی کھانا جائز نہیں، حرام ہے۔ لیکن امام حسین کی قبر کا یہ اعزاز ہے کہ آپ کی قبر کی مٹی کو مکھی کے سر کے برابر کھانا مستحب ہے، بیمار کے لیے شفا۔ اگر ہم زیارت کے لیے دیکھیں، ہم 9 ذی الحج کے اعمال دیکھیں، 15 ماہ رمضان کے اعمال دیکھیں، 15 رجب کے اعمال دیکھیں، شب قدر کے اعمال دیکھیں، جس دن کے عید غدیر کے جس دن کے اعمال دیکھیں، جس امام کی ولادت ہے اس کی زیارت ملے گی، ساتھ میں امام حسین کی زیارت مل جائے گی۔ جس دن اعمال ہوں گے زیارت امام حسین مستحب، زیارت امام حسین مستحب، زیارت امام حسین مستحب، ہر دن جس دن بھی فضیلت کا دن ہوگا امام حسین کی زیارت اس میں ضرور ہوگی۔ کیوں ایسا؟ یعنی اگر اتنے امام ہیں لیکن سب سے زیادہ ہر چیز میں امام حسین کو کیوں رکھا ہے؟ اگر ہم صحیح معنوں میں غور کریں گے تو دیکھیں گے ہر نبی نے رخ امام حسین کی طرف کیا، ہر نبی نے، حتیٰ کہ اللہ نے بھی یہی قانون اپنایا کہ جب جناب ابراہیم کربلا کی سرزمین سے گزر رہے ہیں، ذرا سی ٹھوکر لگی اور زمین پہ گر گئے اور ایسے گرے کہ سر سے خون نکلنے لگا۔ تعجب، یا اللہ میں اتنا چھوٹی سی یعنی ڈسٹینس پہ گرا، کم دوری پہ گرا، وہ میرے سر سے خون کیسے نکلنے لگا؟ یا اللہ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا کہ جس کے سبب مجھے یہ سزا ملی ہو؟ اللہ نے جواب میں فرمایا نہیں ابراہیم، تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، لیکن یہ زمین زمین کربلا، یہاں پر تمہارا خون بہ رہا ہے کیونکہ یہاں پر حسین کا خون ہے۔ اگر مولا کائنات کو دیکھیں تو آپ جگہ سے فین سے لوٹ رہے ہیں اور کربلا کی سرزمین پر بیٹھ گئے۔ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا امام کربلا کی خاک کو اٹھاتے تھے، سونتے تھے اپنے ماتھے پہ رونا۔ پوچھا مولا یہ کیا کر؟ امام نے فرمایا یہی وہ سرزمین ہے جہاں میرے حسین کو قتل کیا جائے۔ یعنی تمام انبیاء اگر اپنا رخ کر رہے ہیں تو امام حسین کی طرف کر رہے ہیں۔ کسی امام کی ہم تقریباً روایت دیکھ لیں، کوئی امام کی روایت ہمیں ایسی جلدی نہیں ملے گی جس نے یہ کہا کہ میری پر گریہ کرنا۔ ہر امام کی تقریباً ہمیں روایت مل جائے گی جس نے یہ فرمایا ہو کہ امام حسین پر گریہ کرنا۔ حتیٰ ریان بن شبیب کی روایت ہم بارہا سنتے رہتے ہیں کہ جب ریان بن شبیب نے امام سے کہا تھا یا امام رضا 5 لوگ شہید کر دیے گئے، تو امام نے فرمایا تھا ریان دنیا ہے، بڑا غم دیتی ہے، بڑا دکھ دیتی ہے، کبھی اپنی مصیبت پہ نہ رونا، جب بھی رونا کہنا ہائے حسین۔ کیوں؟ امام چاہتے ہی کہہ سکتے تھے کہ میری مصیبت پر رو، میرے پر غم کرنا، میرے پر آنسو بہانا، لیکن امام نے اپنے آپ کو پیچھے کر کے امام حسین کو آگے کیا کہ رونا تو امام حسین پر رونا، گریہ کرنا تو امام حسین پر کرنا۔ چاہتے تو کہہ سکتے تھے میرے باپ امام موسیٰ کاظم پر، وہ بھی تو قید میں رہے تھے، ان کو بھی تو شہید کیا گیا تھا، ان کا بھی تو لاشِ مزدور نے اٹھایا تھا، لا کر آپ کا بھی تو لاش ایسے ہی رکھ دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی امام نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے جد، امام نے فرمایا میرے جد حسین پر رونا، جب بھی مصیبت میں ہو میرے جد حسین پر رو۔ اگر ہم زیارت کے لیے دیکھیں تو زیارت کے لیے خود آئمہ نے فرمایا کہ مومن کی نشانیوں میں سے 5 نشانی، جس میں سے ایک نشانی زیارت اربعین، کہ وہ زیارت اربعین کرے گا امام حسین کے زیارت۔ سب سے زیادہ تاکید امام حسین کے اربعین کے لیے دی گئی، یعنی آئمہ نے ہمیں یہ بتایا کہ تم لوگ امام حسین کا یہ مناؤ، ہم خود سے تھوڑی نہ کریں، ہمیں حکم دیا، ہر امام نے تقریباً ہمیں بتایا، طریقہ بتایا محرم کا۔ ہم آئمہ کو دیکھ لیں، آئمہ وہ تھے کہ جو پہلی محرم سے لے کر 10 محرم تک جنہیں کوئی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھتا تھا، انہوں نے ہمیں 10 دن کی اہمیت بتائی، انہوں نے ہمیں طریقہ سلیقہ مجلس کا بتایا، کیسے مجلس کرنا ہے، کیسے گریہ کرنا ہے، کیسے امام حسین کا رخ کرنا۔ اگر ہم قبر کی خاک کو دیکھیں تو ہمیں آئمہ کا ہی کردار ملے گا۔ خود امام ہے، معصوم ہے، اپنے آپ کو شفا دے سکتے ہیں، لیکن بیمار پڑے تو غلام کو پیسے دے کر کہہ رہے کہ میرے جد حسین کی قبر پر چلے جاؤ۔ گنبد کے نیچے دعا کرنا، میرے جد حسین کی گنبد کے نیچے اگر کوئی دعا کرتے تو اس کی دعا قبول ہے۔ یہ کون حکم دے رہے؟ امام حکم دے رہے کہ تم بیمار پڑو تو رخ کرو امام حسین کا رخ کرو۔
امام حسین کی گنبد کے نیچے دعا قبول ہوتی ہے اور وہاں سے ان کی قبر کی خاک میرے لیے لے کر آؤ۔ نبی نہیں ہے، امام ہے، معصوم ہے، چاہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کائنات کو شفا مل جائے، لیکن کائنات کو بتانا تھا کہ امام حسین کا مرتبہ کیا ہے، کائنات کو بتانا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کس ذات کا نام ہے۔ تمام انبیاء، تمام ائمہ امام حسین کا رخ کیوں کر رہے؟ کیونکہ یہ بتا رہے کہ دیکھو یہ امام اس سے ہیں، ایسے ہیں کہ جس نے لا الہ الا اللہ بچایا۔ اگر امام حسین کربلا کا سفر نہ کرتے تو آج سجدہ نہ ہو رہا، توحید واقع نہ رہتی، ذکر لا الہ الا اللہ نہ ہو رہا ہوتا، خانہ کعبہ کا طواف نہ ہو رہا۔ امام حسین نے قربانیاں دی ہیں اللہ کی راہ میں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے یہ خداوند عالم کا فضل و کرم کہ اس نے ہمیں طریقہ سکھایا، سلیقہ سکھایا۔ ہم دیکھیں شیعوں کے 4 رکن ہیں۔ رکن یعنی کیا؟ ستون، پلر۔ اگر ہم ایک چھت ڈالتے دیکھتے ہیں یا ہمارے روم کی چھت ہے تو ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں پہلے 4 پلر کھڑے کیے جاتے ہیں جس پر ایک چھت ڈالی جاتی ہے۔ ہمارے دین کے 4 رکن ہیں، ہمارے شیعت کے 4 رکن ہیں۔ اول بعثت، جب رسول کو مبعوث کیا گیا تھا رسالت پہ بظاہر۔ دوسرا غدیر، جب مولا کائنات کو رسول کا بلا فخر جانشین بنایا گیا۔ تیسرا عاشورہ، کہ جب امام حسین نے لا الہ الا اللہ بچایا۔ اور چوتھا پلر ہے زبور۔ اور ان سب میں رخ جو کیا گیا ہے وہ عاشورہ پر کیا ہے۔ ہمیں بار بار عاشورہ اسی لیے سنایا جا رہا ہے، اسی لیے بتایا جا رہا ہے، اسی لیے سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم زبور کو فراموش نہ کرو، تم زبور نہ بھول جاؤ۔ زبور انتقام امام حسین۔ اگر ہم فرش ازا پر بیٹھ کر مسائل سنتے ہیں، گریا کرتے ہیں تو ذہنوں میں ایک ہی تو بات آتی ہے، کاش ہم کربلا کے میدان میں۔ اور بہترین چیز ہے یہ تو زیارت میں ہمیں تاکید کی گئی ہے، ائمہ نے ہمیں تاکید کی ہے۔ یعنی امام حسین کے بعد جو ائمہ آئے، زیارت پڑھائی، ہم سے کہا جا رہا ہے تم لوگ کہا کرو یا لیتنی کنت معکم فافوزا فوزا عظیما، کاش کہ ہم کربلا کے میدان میں ہوتے، ان لوگوں کے ساتھ ہم بھی کامیاب ہو جاتے۔ اور یہ کہنا رائے گا نہیں جائے گا کہ کاش ہم کربلا کے میدان میں ہو۔ کیوں؟ وہ روایت ہمارے سامنے ہے، جب کسی جنگ کے بعد خوشیاں منائی جا رہی تھی تو ایک شخص نے مولا سے کہا کہ مولا کاش ہمارا وہ دوست بھی آج یہاں پر موجود ہوتا، کتنا خوش ہوتا۔ امام نے فرمایا کون دوست؟ کیا وہ ہماری محبت اپنے دل میں رکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں مولا، وہ آپ کی محبت اپنے دل میں بہت زیادہ رکھتا ہے۔ کہا کہ اگر آج ہمارے ساتھ ہوتا تو ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہوتا اور جنگ جیتنے پہ خوشی ہوتی اس کی؟ کہتا ہاں مولا ایسے ہی ہے، وہ ایسے ہی۔ امام نے فرمایا تو یہ نہ کہو کاش وہ ہوتا، وہ ہمارے ساتھ ہے، یہاں تک کہ قیامت تک آنے والا ہر مومن ہمارے ساتھ ہر لمحہ، چاہے وہ ہمارے ساتھ جنگ میں شامل ہو، چاہے وہ جنگ میں شامل ہو۔ اگر ہم کہہ رہے ہیں کاش ہم کربلا کے میدان میں ہوتے تو یہ ہماری طرف ہے، کاش ہم کربلا کے میدان میں ہیں۔ بس ہمیں زبور کا انتظار، ہم انتظار کر رہے ہیں کب امام آئے اور ہم لبیک کیا مہدی کیسے ملتا ہے۔ کیوں؟ ہم اگر پانی کے آنسو رو رہے تو وہ خون کے آنسو ہیں، اگر ہم کربلا سن رہے ہیں تو وہ کربلا دیکھ رہے ہیں۔ ہم جب مجلسوں میں جاتے ہیں، گریا کرتے ہیں، روتے ہیں، بارہا عرض کیا ہمیں سب سے زیادہ حق ہے، سب سے زیادہ حق ہے جسے پرسہ دینے کا تو وہ حضرت زہرا ہے یا پھر امام باقر۔ ہم نے دیکھا ہے نا کہ عام طور پر ہم کہیں اگر تعزیت پیش کرنے جاتے ہیں، پرسہ دینے جاتے ہیں تو وہاں پر ہم وارثوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ وارث کون، وارث مل جائے تو گلی لگا لے، تعزیت دے دے۔ ہم جب مجلسوں میں جائیں تو امام وقت کو دوں، مولا ہم آپ کو تعزیت دیں گے، ہم جانتے ہیں کہ آپ کسی فرش ایسا پہ آتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ اپنے جد حسین کے مسائل سننے آتے ہیں۔ ایک عالم دین مسائل پڑھ رہے تھے، مسائل پڑھتے پڑھتے اتنا گریا کرتے، اتنا روتے ہیں کہ اپنا امامہ اتار کر پھینکتے تھے۔ کسی نے کہا کہ مولانا آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ رو رہے تھے، گریا کر رہے تھے، ٹھیک ہے لیکن آپ نے اپنا امامہ اتار کر کیوں پھینک دیا، آپ کو زیب نہیں دیتا؟ کہتے تم مجھے دیکھ رہے تھے، میری نگاہیں امام وقت پر تھی، کاش تم انہیں روتا ہوا دیکھ رہے تھے، کاش تم انہیں گریا کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، جس شدت سے وہ گریا کر رہے تھے ہم تک کہ میں اپنا امامہ پھینک۔ ہم تو
صرف مصائب سن رہے ہیں. اور میں کہتے ہیں نا کہ دن بھر میں روزانہ 2 مرتبہ امام پاک شہدائے کربلا کو ان کے بہتے ہوئے خون کے جسم کے ساتھ دیکھتے. بیشتر لڑکوں کو امام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے. اور کریں ابھی نہ کوئی مجلس میں مسائل ہوئے، نہ کربلا کا ذکر ہوا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے، آپ کے رونے کی آوازیں پھر بلند ہو گئی. حق ہے. ہم نے دیکھا نا کہ کتنا مرتبہ ہے گریے کا، کتنا مرتبہ. راوی امام کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، 5ویں امام کے پاس آ کر کہتا ہے، مولا شب قدر کے اعمال کا کیا ثواب ہے؟ ایسے ہی جیسے ہی کہا اور ایک آہ کھینچی. امام نے پوچھا آہ کیوں کھینچی؟ ہم غور کریں گریے کا ثواب کیا ہوگا. کہتے ہیں امام نے پوچھا تم نے آہ کیوں کھینچی؟ اس نے کہا مولا آہ اس لیے کھینچی کہ کل پوری رات میں سوتا رہا، شب قدر تھی، میں اعمال نہیں کر سکا، میں شب قدر کے اعمال سے محروم رہ گیا. شب قدر کون سی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل رات رکھی گئی ہے. سال میں ایک رات آتی ہے جس کی 2 رکعت کا ثواب 1000 رکعتوں سے افضل. امام نے فرمایا کل رات جو تم نے ایک عمل انجام دیا اس کا ثواب شب قدر کے اعمال سے زیادہ بالا کر. اس نے اپنے جواب کو دہرایا، مولا میں نے کل ایک عمل نہیں کیا، میں سوتا رہا. امام نے جواب میں فرمایا نہیں، کل رات جو تم نے ایک عمل انجام دیا وہ زیادہ اعلیٰ تھا، زیادہ ثواب تھا اس میں. اس نے کہا مولا میں تو سو رہا تھا. امام نے فرمایا کل رات جب تم سو رہے تھے آدھی رات تمہاری پیاس کی شدت سے آنکھ کھلی تھی. جب تمہاری پیاس کی شدت سے آنکھ کھلی تو تمہارے سرہانے جو پانی کا گلاس رکھا ہوا تھا، تم نے جب وہ پانی کا گلاس اٹھایا تو تمہیں میرے جد حسین کی پیاس یاد آ گئی. اور جب تمہیں میرے جد حسین کی پیاس یاد آئی تو تم نے کہہ دیا تھا کربلا کا رک کر کے السلام علیکم یا عباد اللہ. اور خدا ان لوگوں پر لعنت کرے کہ جو فرات اور امام حسین کے درمیان حائل ہو گئے تھے. تمہارا اتنا کہنا شب قدر کے اعمال سے زیادہ بالا کر. اب ذرا ہم سوچیں کہ اگر کوئی امام حسین کی پیاس کو یاد کر رہا ہے اس کا ثواب اتنا ہے، اور جو مجلسوں میں جا کر حضرت زہرا کو امام وقت کو پرسا دے رہا ہو اس کا ثواب کتنا ہوگا. جو آنسو بہا رہا ہے، جو ماتم کر رہا ہے، جو اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے اس کا جو ثواب کتنا ہوگا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھا ہے کہ محرم کا پورا مہینہ ختم ہو گیا، آج 11 سفر ہو گئے. چند دن کے بعد ہمارے کانوں میں آواز آنا شروع ہو جائے گی الوداع یا حسین الوداع. اگر ہم اپنے سینوں پہ ہاتھ رکھ کر پوچھیں کہ ہم نے رونے کا حق ادا کر لیا تو ہمارے کانوں میں دل کی ایک ہی آواز آئے گی ہم نے تو ابھی ایک شہید پر بھی دل کھول کر آنسو نہیں کیا. ابھی تو ہم نے کربلا کی ایک مصیبت پر بھی گریہ نہیں کیا، وہ حرام تمام ہو گیا. ہمارے گھروں سے تعزیہ رخصت ہونے لگے. 1400 سال بعد بھی ہم جب تعزیہ رخصت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں مولا آئندہ سال آنے کا وعدہ کرتے جائیں. ہمارے دل ویران، ہمارے دل پریشان، ہم کہتے ہیں مولا ہمارے گھر ویران ہو جائیں گے، آپ جا رہے ہیں ہماری خطاؤں کو بخشتے جائیے، مولا آئندہ سال آنے کا وعدہ کرتے جائیے. ہمیں پتہ ہے اگر ہم آئندہ سال زندہ رہے پھر سے ہم منائیں گے، پھر سے امام حسین کو مہمان بلائیں گے. جب ہمارا تعزیہ اٹھاتے وقت برا حال ہوتا ہے ذرا زینب سے پوچھے بھائی کو کیسے رخصت کیا، ذرا سکینہ سے پوچھے بابا کو کیسے رخصت کیا. ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ زینب بھائی سے کیسے جدا ہوئی، اور کیسے بھائی سے جدا ہوئی. اربعین کا وقت قریب ہے، لوگوں کے دلوں میں بڑی طرف کاش اربعین کربلا میں کرتا. ملا کرے جہاں جہاں لوگ پریشان ہیں طرف ریتی سے نہیں لگ پا رہے، خدا ابھی سے لگ جائے امام حسین کو فرصت دینے جا سکے اس بچی کی نعمت میں جسے اپنے ماما کے روزے پر جانے کا بڑا ارمان تھا، جسے واپس مدینے جانے کا بڑا ارمان. اس بچی کی شہادت کو بھی رہائی ملنے والی، یہ بچی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی. اللہ جلدی بنا دے کہ ہم لوگ نجف سے کربلا پیدل جا رہے تھے. بھائی جو لوگ گئے ہوئے انہوں نے دیکھا ہوگا، جو نہیں کہ انہوں نے ویڈیو ضرور دیکھی ہوگی. ساری رات کے دوران ماتم کرتے ہوئے جاتے، گریہ کرتے ہوئے مرسی سلام نوحے مسجد سے، کہتے کہ ہم پورے راستے مرسی نوحے سلام کرتے ہوئے بین الحرمین پہنچے. چندر کا دن ہے، بین الحرمین، ایک طرف مولا عباس کا روزہ، ایک طرف امام حسین کا روزہ. کہتے ہم تو زیادہ وقت تک گریے کا، زیادہ وقت تک مجلس ماتم کا. ہم جب اپنے وطن میں اپنے گھروں میں بیٹھ کر اتنا روتے ہیں اور جب مولا حسین کا روزہ سامنے ہو کتنا تڑپیں گے رونے کے. کہتے ہمارے قافلے میں ایک شخص جو پورے رات سے مسائل پڑھ رہا تھا، ماتم پڑھ رہا تھا، اس کو ڈھونڈا نہ
آیا اور آ کر کہتا ہے اے ابرو جلدی اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں مصائب پڑھ دوں؟ کہتے بالکل ہمیں تو رونے سے مطلب ہے، کربلا کی سرزمین ہے، ہم گریہ کرنا چاہتے ہیں، ہم رونا چاہتے ہیں۔ کہتے کہ انہوں نے پہلے امام حسین کے روزے کا رخ کیا اور کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ پھر انہوں نے میری طرف دیکھا اور فرمایا اے ابرو جلدی نہ تم نہ میں، اے ابرو جلدی نہ تم نہ میں، یہ سمجھ نہیں سکتے کہ زینب بھائی سے کیسے جدا ہوئی۔ کہتے اتنا کہنا تھا بے نظر بے قیامت کا گریہ ہوا۔ کہتے میں غش سے بیدار ہوا، میں نے ان کو ڈھونڈا وہ کہیں نظر نہیں آئے۔ میں سمجھ کیا ہو نہ ہو یہ امام وقت تھے جو فرما رہے تھے اے ابرو جلدی نہ تم نہ میں، تصور نہیں کر سکتے۔ کہتے ہم جانتے ہیں کہ آج جو ہمارے سامنے مسائل بیان ہو رہے اصل مصیبت کربلا کی ہم تک آئی نہیں ہے۔ جب امام آئیں گے امام کربلا کے مسائل پڑھیں گے، ہمیں کیا پتا کربلا میں کیا ہو گیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب امام آئیں گے امام خانے کعبہ سے ٹیم لگائے ہوئے ہوں گے اور فرمائیں گے ہاں واقعہ تو ہوا، اور پھر اس کے بعد امام حسین کے مسائل پڑھیں گے، پوری دنیا گریہ کرے گی۔ ہم نے دیکھا ہے ایک گناہگار زبان اگر مسائل پڑھ رہی ہوتی ہے تمام لوگ رو رہے ہوتے، اور جب امام حسین کی مسائل امام وقت پڑھے گی کیا گریہ کرنا ہوگا۔ کہتے تین مصیبتیں ایسی ہیں جو امام حسین کی امام وقت بیان فرمائیں گے، غور کیجیے گا۔ پہلی مصیبت کہ امام فرمائیں گے اے اہل عالم میرے جب حسین کو پیاسا سے باہر کر دیا گیا، دونوں دیواروں سے رونے کی آوازیں آ رہی ہوں گی۔ یہ وہ مرثیہ ہے جو جبرائیل امین نے پڑھا ہر نبی ہر امام نے کہ میرے جب کا پیاسا سے باہر کیا جائے گا۔ دوسرا مرثیہ امام پڑھے عرب میں دستور تھا کہ اگر کسی کی شخصیت مشہور ہو اس کے لباس کو کبھی نہیں اتارا جاتا تھا، کبھی اس کا لباس نہیں اتارا جاتا تھا اگر اس کی شخصیت مشہور۔ کیونکہ جب جبرائیل امین ہم نے دیکھا کہ جناب یوسف علیہ السلام سے جناب یعقوب ملے ہیں، ملاقات کی ہے برسوں کی جدائی کے بعد، غور کیجیے جناب یعقوب نے جناب یوسف سے پوچھا بیٹا یوسف تمہارے ساتھ تمہارے بھائیوں نے کیا کیا تھا؟ جناب یوسف نے بتانے سے گریز کیا۔ باپ نے کہا اگر سب کے سامنے نہیں بتا سکتے اکیلے میں چل، اکیلے میں لے گئے، کہا بیٹوں نے میرے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا؟ کہتے بابا مجھے کنویں کے پاس لے گئے اور انہوں نے مجھ سے کہا اپنا کرتا اتارو۔ میں نے کہا خدا را اللہ سے خوف کرو میرا کرتا نہ اتارنے کا تو۔ کہتے انہوں نے چھری نکالی مجھ سے کہا اگر کرتا نہیں اتارو گے تو ہم تمہیں ذبح کر دیں۔ میں نے کرتا اتار کے انہیں دے دیا اور انہوں نے مجھے کنویں میں پھینک دیا۔ کہتے ہیں علامہ مجلسی بس اتنا جناب یعقوب نے سنا، روتے روتے غش میں آ گئے کہ میرے بیٹے کا کرتا اتارا گیا اور اس کے اوپر چھری نکال دی گئی۔ امام وقت مرثیہ پڑھیں گے اے اہل عالم میرے جب حسین کا لباس کالا کالا کر دیا گیا، میرے جب حسین کا لباس لوٹ لیا گیا۔ امام تیسرا مرثیہ پڑھیں گے اے اہل عالم میرے جب حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑائے گئے، صبح سے میرے جب حسین کا لاشا لوٹا گیا، ہاتھوں کو جوڑ کے چلو یہ مولا آپ کربلا میں نہیں تھے تو آپ کو اطلاع دے، ذرا سید سجاد سے پوچھیں جس نے آنکھوں سے دیکھا تھا بابا کا پیاسا سوا کیا گیا، بدل سے لباس لوٹا گیا، بدل میں گھوڑے دوڑائے گئے۔ کبھی بھی جب آپ مدینے کی گلیوں سے نکلتے تھے خصاب کہتے ہوئے کھلوں میں کپڑا ڈال دیتے تھے، جب ایک کٹا ہوا سر دیکھا امام نے طرف کر پوچھا کہ تم نے اس کو مرتے کو پانی پلا دیا تھا؟ جواب نے کہا مولا مسلمان ہوں، عذاب شرائط جانتا ہوں، پہلے پانی پلاتا ہوں شہرت سے سوا کرتا ہوں۔ امام نے کربلا کا رخ کیا، ہائے بابا کربلا میں رعایت کری جاتی ہے، پانی پلا دیا جاتا ہے۔ اے بابا آپ کا پیاسا بولا گیا، اے بابا آپ کا پتی کے سر سے بھاگ کیا گیا۔ امام اللهم صل وسلم صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا
وذليلا وعينا حتى تسكنه وروضك طوعا وتمتعوا فيها طويلا. خدا تجھ کو واسطہ ہے فضل کا نفاق کا چودہ معصومین علیہ السلام جتنے بھی حاضرین نے مجلس عزتدار ماسمدار ہے ان سب کی تمام نیک ارادوں کو پورا فرما، کوئی غم نہ دینا سوائے تمہیں. خدا جہاں جہاں کیا نیا دل کر آرزودار مصیبتیں پریشان شکستہ دل ہے، خدا ان کی مصیبتوں پریشانیوں کو دور فرما، جو بیماریوں نے شفائی کاملہ عطا فرما. خدایا تجھ کو واسطہ ہے اسی بچی کا کہ جو ہائے ابا کہنے پر تماچے کھاتی رہی، خدایا اسی بچی کا واسطہ کربلا کی راہ ہموار کر کہ جتنے لوگ اربعین میں جانے کے لیے تڑپ رہے، خدایا ان کے ویزے لگ جائے، امام حسین کے پاسپورٹ سے کے لیے جا سکے. خدا ہماری پہلی آخری سب سے خاص دعا تجھ کو واسطہ ہے حضرت زینب کی چھنی ہوئی چادر کا واسطہ، تجھ کو امام حسین اور حضرت سکینہ کی جدائی کا واسطہ، تجھ کو امام حسین اور حضرت زینب کی جدائی کا واسطہ. ہمارے امام زمانہ کو ہم سے ملا دے، ہمیں ان کے ظہور کی تعجیل کا سبب بنا، ان کے اصحاب و افسار میں شمار فرما، ان کی مسکراہٹ کا سبب بنا.